الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کی ذات بالا صفات کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا و تعریفوں کے بعد تمام درود و سلام اس کے پیارے حبیب طبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لینے کے بعد معزز سامعین کرام واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خطبہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، یہ میلاد نبی کی جو محفل سجی ہوئی ہے یہ بڑی ہی بابرکت محفل ہے اور کئی سالوں سے اس کا سلسلہ ہمارے درمیان شروع ہے کہ ہر ربیع الاول کی رات کو عید میلاد النبی کی خوشی کے موقع پر وہ محفل سجائی جاتی ہے کہ جو ہمارے جد امجد ہمارے دادا سید اسماعیل میاں باپو علیہ رحمت و رضوان سجایا کرتے تھے۔ انہی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اور انہی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ سلسلہ تا دیر شروع رہے گا۔ محترم حضرات، یہ جو خوشی ہے، یہ جو آج کی عید ہے، یہ ایسی عید ہے کہ اس جیسی کوئی اور عید نہیں ہے۔ ہماری عیدیں کتنی ہیں تو وہ رمضان عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور مبارک راتیں کون کون سی ہے تو مبارک راتوں میں شب معراج کی رات آتی ہے، سال میں شب برات کی رات آتی ہے، اور وہ رات کے جس کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ وہ لیلۃ القدر بھی ہمارے درمیان آتی ہیں۔ یہ سارے مبارک دن پورے سال بھر میں ہم مناتے ہیں، اس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں، یہ ساری خوشیاں، یہ عیدوں کے دن ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ ساری عیدیں ہمیں عطا کس نے کی ہیں؟ تو یہ ساری عیدیں اگر ہمیں کسی نے عطا کی ہے تو وہ ہمارے آقا نے تشریف لا کے عطا کی ہیں۔ اگر آپ نہ آتے تو کون سی عید ہمیں ملنے والی تھی؟
آپ آئے ہیں تو کائنات میں بہار آئی ہے، حضور تشریف لائے ہیں تو پوری کائنات عالم میں جتنی مخلوقات ہے ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما کر انہیں بیش قیمتی نعمت عطا کیا۔ اسی کا ذکر رب قرآن میں فرما رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں ہمیں عطا نہیں کی، بے شمار نعمتیں دیں، رہنے کے لیے بہترین سہولیتوں والے گھر موجود ہیں، کھانے پینے کی تمام غذائیں ہمارے پاس ہیں، ہر ایک چیز آج انسان کے پاس موجود ہے۔ یہ سارا کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں عطا کیا۔ لیکن آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے کتنی نعمتیں عطا کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت کی عطا کرنے پر بندوں سے یہ نہیں کہا کہ بندوں رب تمہیں یہ نعمت عطا کر کر تم پر احسان کر رہا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت کی عطا کرنے پر نہیں فرمایا۔ اگر کہیں فرمایا تو وہاں فرمایا، رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، ہم نے مومنوں کو وہ بیش قیمتی نعمت عطا کر دی ہے، وہ نعمتوں کا خزینہ دے دیا اور ہم نے بندوں کے اوپر احسان کیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ اپنے محبوب کو بھیج کر رب نے بندوں پر احسان کیا۔ لیکن احسان تب کیا جاتا ہے کہ جب وہ نعمت ایسی ہو کہ جس جیسی کوئی اور نعمت نہ ہو۔ آپ کسی کو کوئی تحفہ دے کر آپ یہ کہیں کہ میں نے تجھے احسان کیا، تو وہ بھی کہے گا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اتنی سی چیز دے کر اب احسان ادا کر رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے۔ احسان تو کب جتلایا جاتا ہے کہ جب وہ نعمت دی جا رہی ہو وہ اتنی بیش قیمتی ہو، وہ اتنی معنی رکھتی ہو، اتنی عظمتوں و شانوں والی ہو کہ جس جیسی نعمت کائنات میں کوئی نہ ہو۔ تو دیکھا جائے رب کیا عطا کر رہا ہے، رب اپنا حبیب دے رہا ہے۔ رب نے جسے اپنا محبوب بنایا، رب فرماتا ہے اے آدم تمہیں تخلیق کر رہا ہوں تو اس لیے کہ مجھے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ اگر اسے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ہرگز تخلیق نہ فرماتا۔ تو پتہ چلا یہ ایسی نعمت ہے کہ جو انسانیت کی تخلیق کی باعث ہے، جو باعث تخلیق مخلوقات ہے۔ اگر صرف مخلوقات نہیں، رب نے کائنات میں سب سے پہلے اگر کچھ تخلیق کیا ہے تو وہ نور مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے آقا کے نور کو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ حضور خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلی چیز اگر رب نے کوئی پیدا کی ہے تو وہ تمہارے حبیب کے نور کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے نبی کے نور کو رب نے پیدا کیا اور وہ نور پیدا کر کر ہمیں عطا کیا۔ ایک ایسا محبوب ہے، یہ کیسی شانوں والا محبوب رب نے عطا کیا ہے۔ بہت سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، لیکن جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول رب نے دنیا میں بھیجے، وہ سارے رسول آئے، رب کا پیغام سنایا، رب کی طرف لوگوں کو بلایا، اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آخر میں کہا ہم تو آ گئے ہیں لیکن منتظر نہ ہو، اب وہ وقت آئے گا کہ رب اپنے محبوب کو تمہارے درمیان جلوہ افروز فرمائے گا، تمہارے درمیان رب اپنا حبیب بھیجے گا۔ گویا جتنے انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام نبی حضور علیہ السلام کی بشارتیں دے رہے ہیں، اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور حضور کے آنے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں نام بھی بتا جاتا ہوں، کہا جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے اور وہ ان قریب تمہارے درمیان تشریف لانے والا ہے، وہ بہت جلد تمہارے درمیان جلوہ افروز ہونے
لانے والا ہے، وہ حبیب رب نے عطا کیا، اس حبیب کو کہ جس کو رب اپنا حبیب بنائے، جسے رب اپنا محبوب بنائے، جس سے محبت خود رب کرتا ہو۔ کیسی محبت کر رہا ہے، کیسا محبوب ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب رب نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا تب کوئی شے موجود نہیں تھی، اگر کیا تھا تو صرف ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا، یا رب کے حبیب کا نور تھا یا رب تبارک و تعالیٰ کا نور تھا۔ یہ دو نور موجود تھے کئی ہزاروں سالوں تک، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی کوئی شے کو پیدا نہیں کیا، تو کیا ہو رہا تھا؟ کہا اور کچھ نہیں، ہم رب اپنے حبیب کے نور کے جلوے دیکھ رہا تھا اور حبیب اپنے رب کے نور کے جلووں کا دیدار کر رہا تھا۔ صرف یہی سلسلہ ہزاروں سالوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد رب نے کائنات کو پیدا کیا۔ یہ حبیب جسے رب اپنا محبوب بنا رہا ہے، رب نے اپنا حبیب جس کو بنایا ہے وہ کس شانوں والا ہے۔ جب اتنی شانوں والا نبی ہے تو اسے جب دنیا میں رب بھیج رہا ہے، دنیا میں جب وہ نبی تشریف لانے والا ہے، تمام نبی اس کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، تو وہ جب آئے گا تو اس شانوں کے ساتھ آئے گا۔ وہ آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجے گا، تو جس شان والا نبی ہے اس کی آمد بھی اتنی ہی شان والی ہوگی، اس کی آمد بھی ایسی ہی شاندار منائی جائے گی جتنا شاندار رب کا حبیب ہے۔ اب دیکھیں رب کے حبیب کی آمد کی کیفیت کیسی ہے، رب کے حبیب کی تشریف آوری کی کیفیت کیسی ہے۔ ہمارے مورخین نے لکھا، صاحب مولد النبی نے لکھا، انہوں نے بیان کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ کر دیا اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجے گا، اپنے حبیب کو اب دنیا میں وہ جلوہ گر کرے گا، آمنہ کی کوکھ سے اب وہ اپنا حبیب پیدا فرمائے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک روز زمین آتی ہے، زمین آ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے پروردگار مجھ پر بڑے گناہ ہوتے ہیں، مجھ پر بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لوگوں نے مجھ پر فساد بڑا پھیلایا ہے، اے رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مجھ پر پیدا فرما، زمین پر اس کی ولادت فرما کہ اس کی ولادت سے میں بھی شرف یاب ہو جاؤں، مجھے بھی شانیں مل جائیں۔ اس کے بعد آسمان بارگاہ خداوندی میں آتا ہے، آسمان بھی آ کر کہتا ہے، اے رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو تو دنیا میں بھیجنے والا ہے، جب اسے بھیج رہا ہے تو اسے آسمانوں میں پیدا فرما، اسے آسمانوں میں اس کی ولادت فرما کہ وہ آسمانوں میں پیدا ہوگا اور آسمان کے اجالے اور زیادہ پھیل جائیں گے۔ رب فرماتا ہے جبرائیل سے، جبرائیل کیا ماجرا ہے، یہ دونوں کیا عرض کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پروردگار زمین خواہش کرتی ہے کہ اپنے حبیب کو تو زمین پر پیدا فرما، آسمان کہہ رہا ہے کہ تو اپنے حبیب کو آسمانوں میں پیدا فرما، تو اب دونوں میں سے کس کی دعا قبول کی جائے، کس کی مراد کو پورا کیا جائے؟ رب فرماتا ہے جبرائیل ہم نے دونوں کی مرادوں کو پورا کر دیا، ہم نے زمین کی بھی مراد پوری کی، ہم نے آسمان کی بھی مراد پوری کی۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں پروردگار دونوں کی مرادیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ یا تو زمین پر پیدا ہوں گے یا آسمانوں پر پیدا ہوں گے، دونوں کی مراد کیسے پوری ہوگی؟ رب فرماتا ہے اے جبرائیل ہم زمین پر پیدا کر زمین کو عید کے دن کے لیے تبدیل کر دیں گے، زمین پر جب اپنے حبیب کو بھیجیں گے تو زمین خوشیاں منائے گی اور عیدیں منائے گی، اور آسمان سے کہہ دو وہ بھی غم نہ کرے، ہم اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر پر بلائیں گے، اور جب وہ معراج کو آئے گا تب آسمانوں کی بھی عید منا دی جائے گی۔ زمین پر پیدا ہو کر زمین کی عید ہوگی، اور جب آسمانوں میں تشریف لائے گا تو آسمانوں کی عید ہوگی۔ پھر بارگاہ خداوندی میں دن آتا ہے، دن آ کر عرض کرتا ہے مولا اپنے حبیب کی ولادت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اب چند دنوں کے اندر تیرا حبیب دنیا میں جلوہ افغن ہونے والا ہے، اے رب اس محبوب کو دن کے اجالوں میں پیدا کرنا، دن کی روشنیوں میں پیدا کرنا، اگر وہ دن میں پیدا ہو
ہوگا، اگر وہ دن میں ولادت اس کی ہوگی تو اے محبوب یہ دن کے اجالے میری روشنیاں دوبالا ہو جائیں گی، مجھے اور شانیں مل جائیں گی۔ اے پروردگار اپنے حبیب کو دن میں پیدا کرنا، پھر رات آتی ہے، رات آ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پروردگار اپنے حبیب کو رات میں پیدا کرنا، اپنے حبیب کو رات کی تاریکیوں میں پیدا کرنا، اس لیے کہ میں تاریک ہوں، مجھ میں ظلمت ہے۔ اے رب تبارک و تعالی اگر تو اپنے حبیب کو رات میں پیدا کرے گا تو میری سیاہی اجالوں میں تبدیل ہو جائے گی اور مجھے نور حاصل ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے کہاں دونوں کی مرادیں پوری کر دی جائیں گی، دونوں کی مرادیں پوری کی جا رہی ہیں، کس طرح سے پوری کی جا رہی ہیں؟ رب فرماتا ہے کہاں ہم دونوں کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جب رات اپنا دامن سمیٹ رہی ہوگی اور دن اپنا دامن کھول رہا ہوگا، ہم اپنے حبیب کو ان لمحات میں پیدا فرمائیں گے کہ جب رات اپنی تاریکیوں کو لے کر اپنے دامن کو سمیٹ رہی ہوگی اور دن اپنے اجالوں کو پھیلانا شروع کر رہا ہوگا، کہاں ان لمحات میں میں اپنے حبیب کو دنیا میں جلوہ فگن کروں گا۔ یہ حبیب آیا ہے، یہ کیسی شانوں والا حبیب ہے، یہ کیسے مقام و مرتبے والا حبیب ہے، یہ ایسا نبی ہے کہ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا نہیں کیے، تمام نبیوں کو معجزات دیے، حضرت عیسیٰ کو بھی معجزات دیے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، لیکن ان تمام کو ایک نہ ایک معجزات رب نے عطا کیے۔ یہ محبوب جب بھیجا، آمنہ کا لال جب رب نے بھیجا، انہیں معجزات عطا نہیں فرمائے تو کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، آمنہ کے لال کو، آمنہ کے در یتیم کو جب دنیا میں جلوہ فگن کیا ہے تو معجزات عطا نہیں فرمائے، سر سے پاؤں تک رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معجزہ بنا کر تشریف فرمایا، معجزہ بنا کر بھیجا، معجزات عطا فرما کر نہیں بھیجا۔ تمام نبیوں کے معجزات کو جمع کر کر وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری خصلتیں رب نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی، رب نے ساری نعمتیں رب کے اپنے حبیب کے دامن میں ڈال دی۔ ایک ایسا نبی ہے، ایک ایسا رسول ہے، یہ ایسا رسول ہے کہ یہ سوئے تو معراجیں منائیں، اگر جاگے تو خدا سے رب کلامی۔ کہاں یہ کیسا حبیب ہے؟ یہ ایسا حبیب ہے کہ جو اگر کسی کے بیمار پر ہاتھ پھیر دے وہ بیمار شفا یاب ہو جائے، ارے وہ کوزے میں اپنا دست اقدس ڈال دے تو اس سے پانی کی نہریں جاری ہو جائیں، اس سے سینکڑوں لوگ سیراب ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہاں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یہ کیسا حبیب ہے؟ یہ ایسا حبیب ہے کہ جب بولتا ہے تو یہ اس کی زبان ہوتی ہے، کلمات رب تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب زبان تمہاری ہوگی لیکن جو باتیں تمہاری زبان سے ادا ہوں گی وہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوگا، وہ کلام خداوندی ہوگا، زبان مصطفیٰ کی ہوگی لیکن کلام خود خدا کا ہوگا۔ یہ کیسا حبیب ہے، یہ کیسا نبی ہے کہ کھانے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو وہ کھارا کنواں میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار بکری پر اپنا ہاتھ پھیر دے وہ بکری شفا یاب ہو جاتی ہے۔ جابر کے جو بچے اپنے گردنوں کو کاٹ لیں ان کی گردنوں پر اپنا دست اقدس پھیر دے وہ بچے زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ وہ حبیب ہے، یہ وہ آمنہ کا لال ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر نعمت عطا فرمائی اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا وہ فضل و کرم
بندوں کو عطا کیا اور اپنے حبیب کی شکل میں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ اس محبوب کو عطا فرما کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنوں پر، ہم نے بندوں پر احسان کیا کہ ہم نے انہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ محبوب کسے کہتے ہیں؟ محبوب اسے کہتے ہیں کہ جسے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، جس کے جتنی محبت کسی اور کی سینے میں نہ ہو، اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ جسے انسان اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہو، اسے محبوب کہتے ہیں۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو دینا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ کوئی اپنے محبوب میں کسی اور کی شراکت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے کہ ایک محبوب کے ایک سے زیادہ چاہنے والے ہو جائیں۔ ایک شخص کسی کو چاہتا ہو، کسی سے محبت کرتا ہو، وہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اس کے محبوب سے کوئی اور بھی محبت کرے۔ وہ اپنا محبوب کس طرح کسی کو عطا کرے گا؟ رب کی شانیں تو دیکھیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، ہمیں اپنا محبوب ترین نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ نبی عطا فرما کر ہمارے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہے۔ یہ کیسی بڑی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ نہ آتے، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو کائنات عالم میں تاریکیاں ہوتی، کائنات میں ظلمت ہوتی، اندھیرا ہوتا۔ آپ آئے ہیں کہ کائنات کو اجالے میسر ہوئے ہیں، کائنات کو روشنیاں ملی ہیں۔ دنیا میں یہ اجالے اگر نظر آ رہے ہیں، یہ رونقیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو دنیا تاریکیوں میں ہوتی، دنیا ظلمت قدوں میں ہوتی۔ یہ رب کا حبیب ہے جو دنیا میں تشریف لایا ہے، جو دنیا میں جلوہ فگن ہوا ہے، اور ہم اپنے حبیب کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ ہم صرف تنہا نہیں منا رہے ہیں، حضور کی ولادت پر پوری کائنات نے جشن منایا ہے۔ پوری کائنات کی ہر ذرے ذرے نے حضور کی ولادت کے وقت خوشیاں منائی ہیں، حضور کی ولادت کے وقت ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی ہیں۔ مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی کانوں سے سنا کہ عرب میں جتنے جانور موجود تھے، رب نے ان جانوروں کو زبانیں عطا کی، اور وہ جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے کہ مبارک ہو شہ ہر دو شگا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ وہ جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی ہیں، پتھروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے نے، چپے چپے نے، ہر ایک کونے نے رب کے حبیب کی تشریف آوری پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کی ہیں، اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ حضور کے تشریف آوری کا جشن منایا ہے اور حضور کا میلاد منایا ہے۔ کائنات عالم میں اگر آپ دیکھیں گے، پوری دنیا کئی ہزاروں سالوں سے قائم ہے۔ کئی سو سالوں پہلے آپ دیکھ لیں، کئی ساری ایسی خوشیوں کے موقع تھے کہ جو کچھ عرصے تک چلتے رہے، کچھ عرصے تک لوگ اس کی خوشی مناتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ انسانوں کے ذہنوں سے، انسانوں کے دماغ سے وہ باتیں دور ہوتی گئیں، اور لوگ وہ خوشیاں منانا چھوڑتے گئے۔ تمام ساری خوشیاں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہیں، وقت کے ساتھ وہ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن روئے زمین پر آج کتنے سال ہوئے ہیں؟ آج کے دن کو 1500 سال مکمل ہوئے ہیں۔ 1500 سال مکمل ہونے کے بعد 15 صدیاں، یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے، یہ بڑا طویل عرصہ ہے۔ کئی نسلیں آئیں، نسلیں آ کر ختم ہو گئیں، کئی کنبے آئے، وہ کنبے آ کر دنیا سے فانی ہو گئے، کئی سارے خاندان بسے اور بسنے کے بعد ویران ہو گئے۔ نسلیں آئی، بدلتی رہی، پروان چڑھتی رہی۔ اگر کوئی شے ہے جو نہ بدلی ہے تو وہ اور کچھ نہیں ہے، وہ حضور کا میلاد ہے کہ جو ہر سال جس طرح ہوتا تھا اس سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے کم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ ہر سال اس کے اندر اضافے ہوتے جاتے ہیں۔ کیوں اضافے نہ ہو؟
کیونکہ جس محبوب کا ذاکر خود خدا ہو اس محبوب کے ذکر کو کوئی کیسے بند کر سکتا ہے؟ اس محبوب کے ذکر کو کوئی کیسے روک سکتا ہے کہ جس کا ذکر کرنے والا خود خدا ہو اس کے ذکر کو کوئی کیسے بند کروا سکتا ہے؟ ارے کیسا ذکر خدا کرتا ہے؟ ارے ایسا ذکر کہ جو رب کے حبیب کو بڑا محبوب ہے۔ وہ کیا ذکر ہے؟ وہ درود ہے۔ وہ رب کے حبیب پر درود بھیجنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ہر ایک کی سنت نہیں ہے، وہ رب کی بھی سنت ہے، وہ ملائکہ کی بھی سنت ہے، وہ انبیاء کی بھی سنت ہے، وہ صحابہ کی بھی سنت ہے، وہ اولیاء کی بھی سنت ہے، وہ کائنات ہستی میں جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں ہر ایک نے رب کے حبیب پر درود پڑھا ہے۔ رب تو اعلان کر رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، صیغۂ امر استعمال کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ کہا لوگوں رب بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، رب پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور ان پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ رب تبارک و تعالی جس کے ذکر کا حکم دے رہا ہے، جس کے ذکر کو رب حکم دے کر لوگوں تک پھیلا رہا ہو، اس کا ذکر کوئی کیسے بند کروا سکتا ہے؟ اس ذکر میں کیسے کمی آ سکتی ہے کہ جس ذکر کو خود خدا تعالیٰ کرتا ہو، کہ جس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جو لم یزل ہے، جسے کبھی زوال آنے والا نہیں ہے، جب وہ اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے تو پھر اس ذکر کو اور کون روک سکتا ہے؟ ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سال گزر رہے ہیں، جتنے سال گزرتے جا رہے ہیں یہ ذکر ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جتنی شان سے گزشتہ سال منایا گیا، اس سال اس سے اور زیادہ شانوں کے ساتھ منایا گیا، اگلے سال اور زیادہ منایا جائے گا، اور تا قیامت تک انشاءاللہ الکریم یہ میلاد مصطفیٰ ہے کہ جو کائنات ہستی میں منایا جاتا رہے گا۔ کیوں نہ منایا جائے؟ رب نے اپنا حبیب جو ہمیں عطا کیا ہے، رب نے اپنا محبوب جو ہمیں دیا ہے، ہم اس محبوب کی آمد پر کیوں چرچے نہ کریں؟ کیوں میلادیں نہ منائیں؟ کیوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیے اور نذرانے پیش نہ کریں؟ رب نے اپنا حبیب جو ہمیں عطا کیا ہے کہ وہ ایسا حبیب ہے، وہ ایسا مددگار ہے کہ اگر کوئی اسے کہیں سے بھی پکارے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اور کیوں نہ سنے؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخالق انہیں تمام چیزوں کا اختیار جو عطا فرمایا ہے، پوری مخلوقات کے اختیار رب نے اپنے حبیب کو عطا کر رکھے ہیں۔ کیسے اختیارات ہیں کہ جیسے اختیارات اور کسی کو عطا نہیں کیے گئے ہیں۔ کیا مقام و مرتبے دیے گئے، کیا شانیں رب نے اپنے حبیب کو عطا کی گئی، ایسی شانیں دی ہیں کہ جن شانوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے، جن شانوں کو نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس ذات کو کیا نام دیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہا انہیں کیا کہا جائے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت پریشان ہے کہ اس شاہ کو کیا نام دیا جائے جو ایسی شانوں والا ہے، جو ایسے مقام و مرتبے والا ہے، جس کے مرتبے ہیں کہ نہ ہم جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہہ کر امام خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کہ خالق کا تو وہ بندہ ہے لیکن مخلوق کا آقا ہے۔
اور ہمارے بزرگوں نے بیان کیا کہ حضور کی شان، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کی شانوں میں اتنا کچھ کہتے ہو، گویا حضور کی شانوں میں اضافے کر رہے ہو، معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حضور کی شانیں کیا ہیں، حضور کو کیا کیا شانیں عطا کی ہیں رب نے، ہم رب کے حبیب کو کیا کیا شانوں سے اور کیا کیا عظمتوں سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے طریقہ بتایا، کہا سوائے خدائی کے جتنی بھی شانیں ہو سکتی ہیں رب نے اپنے حبیب کو وہ ساری شانیں عطا کر رکھی ہیں، کہ صرف خدا نہ بنایا، خدا کے علاوہ جو کچھ بھی ہو سکتا تھا رب نے اپنے حبیب کو بنا دیا ہے، رب نے اپنے حبیب کو وہ سارا کچھ عطا کر دیا ہے، سوائے خدائی کے ساری شانیں، ساری عظمتیں رب نے اپنے حبیب کی قدموں میں ڈال دی ہیں، رب نے اپنے حبیب کی جولی میں ڈال دی ہیں۔ یہ ایسا حبیب ہے، یہ ایسا نبی ہے کہ جس جیسا نبی نہ کائنات عالم میں کوئی آیا ہے، نہ کائنات ہستی نے کوئی اور نبی دیکھا ہے، اس لیے کہ یہ ایسا نبی ہے، یہ ایسا رسول ہے، یہ ایسا محبوب ہے، یہ ایسا نبی ہے کہ تقریباً 12 سے زیادہ انبیاء نے جن کی امت میں پیدا کیے جانے کی دعائیں کی ہیں، جن کے امتی بننے کی دعائیں نبی کرتے ہوں، اس نبی کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ جس کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں خود اللہ کے نبی کرتے ہوں، اس کی امت کی اتنی شانیں ہوں گی تو اس کے نبی کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کیسا حبیب ہے، وہ کیسا نبی ہے، وہ ایسا نبی ہے کہ اگر کوئی یہاں سے پکارے تو وہ یہاں سے بھی ان کی پکار سنتے ہیں، کوئی بیت المقدس سے پکارے تب بھی ان کی پکاروں کو اللہ کے حبیب سنتے ہیں، کوئی مدینہ المنورہ میں جا کر انہیں پکارے تب بھی حبیب ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے سلام کو سنتے ہیں۔ رب کے حبیب فرماتے ہیں، کہاں ایک فرشتے ایسے رب نے مقرر کر رکھے ہیں کہ اگر میرا کوئی بھی بندہ، میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود کے نذرانے کو میری بارگاہ میں لا کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے حبیب فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب ہے، ان کی شانیں، ان کی سماعتیں کیسی سماعتیں ہیں۔ سیدنا عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا کی زبانی سنیں، جب آپ نے بڑی مدت کے بعد اعلان نبوت کے بڑے عرصے کے بعد آپ کے چچا سیدنا عباس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو سیدنا عباس عرض کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے کلمہ آج پڑھا ہے لیکن آپ کی نبوت کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، میں بڑی عرصے سے جانتا ہوں کہ رب نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے چچا بتائیے آپ کیسے جانتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا کہ رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، رب نے مجھے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہا یا رسول اللہ، آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ ایک روز میں کسی کام سے آپ کے گھر تشریف لایا تو میں نے دیکھا کہ آپ آنگن میں آسمان کے نیچے پنگھوڑے میں پالنے میں آرام کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلی ہلا رہے ہیں، آپ کی انگلی، آپ کا ہاتھ پالنے میں ہل رہا ہے۔ میں نے یا رسول اللہ دیکھا، میں نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو 14ویں رات کا چاند اپنی پوری تاب و تما کے ساتھ چمک رہا تھا، اپنا نور نچھاور کر رہا تھا۔ یا حبیب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا رسول اللہ آپ کی انگلی جس طرف جاتی تھی چاند اس طرف جھک جاتا تھا، اگر آپ دائیں جانب انگلی گھماتے تو وہ چاند دائیں جانب جھک جاتا تھا، آپ بائیں جانب انگلی جھکاتے تو وہ چاند بائیں جانب جھک جاتا تھا۔ اور یا رسول اللہ آپ کی زبان، آپ کے لبہائے مبارک جنبش بھی کر رہے تھے۔ آقا میں یہ بات دیکھ چکا ہوں کہ آپ کی انگلی سے
چاند جس طرف آپ اشارہ کرتے تھے اس طرف چاند منتقل ہوتا تھا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چاند اشارے سے ہو چار اندھے نجلی دیکھتے ہیں قدرت رسول اللہ کی۔ کہا اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ محبوب میں نے آپ کے یہ جلوے دیکھے ہیں، میں نے تبھی جان لیا تھا کہ آپ یقیناً رب کے محبوب ہیں، یقیناً رب کے نبی ہیں۔ حضرت عباس کی یہ بات سنی اور آپ حضرت عباس عرض کرتے ہیں اے محبوب میں آپ اپنے زبان سے کچھ کہہ رہے تھے لیکن میں نے بڑی سننے کی کوشش کی لیکن میں سن نہ پایا، یا حبیب میں نے یہ ساری باتیں ضرور دیکھی۔ تو اللہ کی حبیب فرماتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں، کہا چچا تم نے وہ بات دیکھی، تم نے وہ پورا واقعہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، ارے وہ بات جو تم سن نہیں سکے تھے اگر وہ تب نہیں سن سکے ہو تو میں اب بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت کیا کہہ رہا تھا، میں اس وقت کیا بول رہا تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ بتائیں وہ کیا باتیں تھیں جو آپ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، کہا میری والدہ تھکی ہوئی تھی، وہ آرام کرنے چلی گئی، مجھے پالنے میں لٹا دیا، میں نے چاہا کہ میں روؤں، میری آنکھوں سے آنسو بہیں، میں زاروں قطار رونا چاہتا تھا لیکن جیسے میں نے رونے کا ارادہ کیا ہے چاند رب کے حضور حاضر ہوا، رب کی اجازت لے کر آیا ہے، رب نے اسے حکم دیا کہ اے چاند جا اور اپنے حبیب کو خوش کر، میرے محبوب کو خوش کر، وہ رونا چاہتے ہیں ارے وہ رونے نہ پائے، اگر ان کا آنسو ان کا ایک قطرہ بھی روئے زمین پر گر گیا تو پھر زمین پر کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ اے چچا وہ چاند مجھ سے میرے ساتھ کھیل رہا تھا کہ میں روؤں نہیں اور میری آنکھوں سے آنسو نہ بہیں۔ جب سیدنا عباس نے یہ بات سنی بڑے حیران ہوئے، بڑی آپ کی شانیں دیکھی، جب شانیں سنی ہیں کہ رب کے حبیب کا کھلونا رب چاند کو بنا رہا ہے، وہ نور والا نبی ہے تو اس کا کھلونا بھی تو نور والا ہونا چاہیے، وہ کھلونا بھی تو اتنا روشن ہونا چاہیے، وہ بھی تو اتنا برکتوں والا ہونا چاہیے جتنی برکتوں والا نبی ہے۔ سیدنا عباس نے یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے، آپ کے چہرے پر تعجب کے آثار تھے، آپ بڑے حیرانی میں پڑ گئے۔ تو حضور نے جب اپنے چچا کو حیران دیکھا، اپنے چچا کو پریشان حبیب دیکھتے ہیں، حبیب فرماتے ہیں چچا اتنی بات سے پریشان ہو گئے، اتنی بات میں حیران ہو گئے ہو، ارے کیا تم چاہتے ہو کہ میں اور حیرانی والی بات بتاؤں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں آپ اور حیرانی والی کون سی بات ہے؟ رب کے حبیب فرماتے ہیں ارے چچا تم تو کب کی بات کر رہے ہو کہ جب میں پالنے میں جون رہا تھا، جب میں پالنے میں آرام کر رہا تھا اس وقت کی باتیں کر رہے ہو۔ ارے میں تو تمہیں تب کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، جب میں سیدہ آمنہ کے شکم میں اقدس میں تھا۔ کہا اے چچا میں جب ماں کی شکم میں تھا اور روزانہ صبح شام اللہ کے فرشتے اور چاند رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کرتے تھے تو وہ عرش پر سجدہ کرتے اور اس سجدے سے جو آواز ہوتی تھی میں اس آواز کو اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا تھا۔ میں نے ان آوازوں کو اپنی ماں کی پیٹ کے شکم میں سنا ہے۔ اور چچا جب رب کے حکم سے لوح محفوظ پر قلم حرکت کرتی اور وہ الفاظ کو لکھتی، اس کے لکھنے کے وقت جو آواز پیدا ہوتی تھی میں اس آواز کو بھی اپنی ماں کے شکم میں سنتا تھا، میں نے ان آوازوں کو بھی اپنی ماں کے شکم میں سنا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے نالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کیسی سماعت ہے کہ روئے زمین پر ماں کے شکم میں ہے اور عرش علا پر قلم کی آواز کو اپنی ماں کے شکم میں سن رہے ہیں۔ فرشتوں کے
چاند کے رب کے حضور سجدہ کرنے میں جو آواز پیدا ہوتی تھی اس آواز کو حبیب اپنی ماں کے شکم میں سن رہے ہیں. تو کوئی اگر یہ کہے کہ ہم نبی مرنے کے بعد سنا نہیں کرتے, وہ یہاں سے ہماری پکارے نہیں سنتے, انہیں بتایا جائے کہ اگر حبیب تو وہ ہے کہ جو ایسی باتیں سن رہے ہیں, وہ آوازیں سن رہے ہیں جس کو انسان تصور نہیں کر سکتا. تو اگر ہم یہاں سے پکاریں گے تو ہمارے حبیب کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم اگر یہاں سے یا رسول اللہ انظر حالنا کہیں گے تو ہمارے حبیب کیوں ہماری مدد کو تشریف نہیں لائیں گے؟ یقیناً وہ ہماری مدد کو تشریف لاتے ہیں اور ہماری نصرت, ہماری مدد فرماتے ہیں. ایسا حبیب رب نے ہمیں عطا کیا ہے, اس حبیب کا ہم کیوں چرچا نہ کریں؟ اس حبیب کا کیوں گلی گلی چرچا نہ کیا جائے؟ جو حبیب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس حبیب کا چرچا ہوتا رہا ہے اور تا قیامت تک ہوتا رہے گا. اس کا میلاد منایا جاتا رہا ہے جب سے اس کی تخلیق ہوئی ہے, تب سے لے کر قیامت برپا ہونے تک, اور میدان حشر میں بھی رب کے حبیب کے میلاد کے چرچے ہوں گے, رب کے حبیب کے ذکر کی محفلیں منعقد ہوں گی. یہ وہ رب کا حبیب رب نے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل کیا, کتنی بڑی نعمت عطا کی کہ جس جیسی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے. اگر کائنات کو ساری نعمتیں اگر ملی ہیں, ساری خوشیاں اگر ہمارے مقدروں میں لکھی گئی ہیں, یہ ساری خوشیاں, یہ عزتیں, یہ زندگیاں جو ہم پرسکون ہو کر گزار رہے ہیں, یہ بھی اگر صدقہ ہے تو آمنہ کے لال کے دنیا میں تشریف لانے کا صدقہ ہے. اگر وہ نہ آتے تو کائنات میں کوئی خوشی نہ ہوتی, ہر طرف غم ہوتے, ہر طرف اندھیرے ہوتے, ہر طرف تاریکیاں ہوتی. آپ آئے ہیں, آپ نے آ کر کائنات کو اجالے عطا کیے ہیں, کائنات عالم کو روشنیاں عطا کی ہیں اور اسے منور کر دیا ہے, اور پوری دنیا کو انسانیت کا درس دیا ہے اور بتایا ہے زندگی کیسے گزاری جائے, زندگی کو کس طرح بسر کیا جائے, اپنی زندگیوں کو ایسے ہی بے فضول خرچ نہ کیا جائے. یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے. رب کے حبیب نے آ کر ہمیں عمل کر کر اپنی پوری زندگی گزار کر یہ بتا دیا, یہ زندگی گزارنی ہے تو اسی طرح گزاری جائے گی جس طرح اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. اگر زندگی گزارنے کا کوئی صحیح طریقہ ہے, اگر کوئی صحیح راستہ اگر زندگی گزارنے کا ہے تو وہ سیرت رسول ہے, وہ نقش قدم رسول ہے کہ جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں, جس انداز سے گزرے ہیں, اسی انداز سے اب ان کی امت بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کی پیروی کرتے ہوئے گزرتی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کریں پروردگار عالم ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے, اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم فرمائے, اور رحمت رب تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.